الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ محترم امیر جماعت جناب سینیٹر سراج الحق صاحب، محترم نائب امرائے جماعت، محترم امیر صوبہ، محترم ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان، ذمہ داران جماعت، شہداء کے اہل خانہ اور ہمارے ان شہداء سے اور عظیم بھائی سے اور عرفان بھائی سے اور غلام مستول بھائی سے تعلق رکھنے والے، ان سے محبت کرنے والے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جس طرح بھی کاشف بھائی نے بتایا کہ یہ سن 96 کی بات ہے کہ جب عظیم بھائی ایک طویل عرصے انہوں نے ذمہ داریاں سنبھالی، پورے سندھ میں مختلف ڈویژنز میں کام کرتے رہے، اضلاع میں کام کرتے رہے، پھر صوبے کی نظامت بھی انہوں نے 2 سال سے زائد، تقریباً تین سال سے زائد جو ہے انہوں نے ادا کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جتنا مشکل اس وقت حالات تھے، حالات تو اب بھی ظاہر ہے اتنے سازگار وہاں نہیں ہیں انہوں نے سندھ میں کام کرنا، لیکن اس وقت قوم پرستی بھی تعلیمی اداروں میں بہت عروج پر تھی، نفرتیں بھی پروان چڑھی ہوئی تھیں، تعصبات بھی بہت گہرے تھے، اور اس عالم میں انہوں نے دیوانہ وار کام کیا اور بڑی محنت کے ساتھ ساتھی جمع کیے اور اس قافلے کو لے کر وہ آگے چلے۔ تو اس کے بعد پھر میں کراچی کی ذمہ داری میری تھی، اور پھر ان کے بعد میری ذمہ داری صوبہ سندھ جمعیت کی جو ہے لگا دی گئی۔ اس سے پہلے سے ہی ظاہر شورا میں ہم آتے جاتے تھے، اور عظیم بھائی کی محبت، ان کا تعلق اور ان کی جو سرپرستی ہوتی تھی اور ان کی جو شفقت ہوتی تھی، اور بالکل ایک کوارڈینیشن کے ساتھ جو کام ہوتا تھا، وہ ایک مثالی چیز تھی، جس سے ہمارے درمیان ایک بہت ہی اچھے تعلقات ہم سب، یعنی اسلامی جمعیت طلبہ کراچی کے ساتھی ہوں جو بھی ان سے رابطے میں رہتے تھے، اور جو ہمارے صوبائی نظم کے لوگ تھے ان کے ساتھ بہترین رابطہ ہو گیا تھا۔ عظیم بھائی کی خوبی، جو بہت بڑی خوبی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ تعلقات کو نبھاتے تھے، اور تعلقات جب کسی سے قائم ہو جاتے تھے تو اس رابطے کو برقرار رکھتے تھے۔ اور یہ کہنا بہت آسان ہے، برتنا بہت مشکل ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہو، اور پھر آپ ان میں سے بہت قریبی لوگ بھی ہوتے ہیں اور ان کی تعداد بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر آپ سب سے تعلقات کو نبھائیں، سب کی چیزوں کا خیال رکھیں، سب کی جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ایک رشتہ بن گیا ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے جو ہے وہ ان کی ضروریات بھی ہوتی ہیں اور کچھ ایونٹس بھی ہوتے ہیں زندگی کے، اس سب میں لحاظ کریں۔ یہ آسان کام نہیں ہے، اور تحریکی زندگی کے اندر یہ شاید سب سے مشکل کام ہوتا ہے، لیکن عظیم بھائی کو اللہ تعالیٰ نے یہ خداداد صلاحیت سے نوازا تھا کہ وہ ان تعلقات کو نبھاتے تھے، اور صرف اپنے صوبے میں نہیں نبھاتے تھے، بلکہ دیکھیں نا، بلوچستان جیسے صوبے کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ میں ان کا کہا گیا کہ اب آپ جا کے وہاں کام کریں، اور وہاں بھی انہوں نے زبردست طریقے سے کام کیا، اور پھر جو ہے وہ فارغ ہوئے تو اس کے بعد سے ایک دن کے لیے بھی گھر نہیں بیٹھے، جہاں جہاں ذمہ داری لگتی رہی، بلکہ ہم تو کہتے ہی یہ تھے کہ بھائی آپ کے پیروں میں بہت چکر ہیں، آپ تو گھومتے ہی رہتے ہیں، آپ تو سفر ہی کرتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ حزب المجاہدین میں تھے تو ان کی دوڑ بھاگ رہتی تھی، پھر شباب ملی میں تھے تو دوڑ بھاگ، ہم کہتے تھے بھائی یہ جگہ ٹک جائیں اور ٹک کر کام کریں، لیکن عظیم بھائی تو ٹکنا نہیں جانتے تھے، اور وہ مسلسل جو ہے وہ میدان عمل میں موجود رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جن صفات سے متصف کیا، اس میں ایک تو یہ تعلقات کو نبھانے کی، دوسری ان کے مزاج میں جو کارکنیت تھی، وہ بہت اہم بات ہے۔ کسی بھی ذمہ داری پہ چلے جائیں وہ ان کی کارکنیت ختم نہیں ہوتی تھی، اور یہ اسلامی تحریک کے کارکنوں کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ یہ سبق ہے کہ ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے۔ یہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کوئی آدمی کسی بھی منصب پہ چلا جائے، اول تو اسلامی تحریک میں ذمہ داری کا وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے، کہ جو کانسیپٹ جو ہے وہ دوسری جماعتوں کا، پولیٹیکل پارٹیز کا ہوتا ہے۔ ہمارا ذمہ داری کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم ایک داعی دین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے حساب کے مطابق جو ہے وہ جواب طلب کرے گا، ہم سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کام کیا، تم جہاں رہتے ہو، جس ذمہ داری پر ہو، اس ذمہ داری کے لحاظ سے جو ہے تم سے پوچھا جائے گا۔ تمہیں اپنے گھر والوں کا حساب دینا ہے، تمہیں اپنے ساتھ چلنے والوں کا حساب دینا ہے۔ اگر تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو تمہارا محلہ تو ہے، تمہاری بستی تو ہے، تمہارا کام تو ہے، جہاں تم ملازمت کرتے ہو یا کاروبار کرتے ہو، اس سب کا جواب دینا ہے کہ دعوت کو کس پیراج میں تم نے پہنچایا۔ اس لیے یہ ذمہ داریاں اس سے بڑھ کر عظیم بھائی کی شخصیت تھی، اور وہ ہر وقت اس ذمہ داری کو محسوس بھی کرتے تھے، اس کو نبھاتے بھی تھے۔ تو کارکن مزاجی ان کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ وصف تھا الحمدللہ،
اور زندگی کے آخری لمحے تک انہوں نے اس کو جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کو تعلقات کو نبھانا کہ وہ بالکل یعنی اس دن بھی وہ کہاں مہراب پور کی طرف گئے تھے نا، مہراب پور میں جا کر جو ہے وہ تعزیت کرنے جا رہے ہیں اور رات گئے واپس آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو وہ مقام، وہ جگہ، وہ سڑک مطلوب تھی کہ وہاں پر ان کی روح قبض ہونی تھی اور جام شہادت انہوں نے نوش کرنا تھا، اور وہ ان کے بہت قریبی ساتھی تھے جن کے ساتھ ان کا بڑا زبردست تحریکی رشتہ تھا، جن کے ساتھ وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو اپنا رزق پہنچا رہا ہوگا اور جنت میں ہمیں انشاءاللہ اکٹھا کرے گا، ہم عظیم بھائی کے ساتھ ہوں گے اور اپنے سارے شہداء کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ اور عظیم بھائی کے حوالے سے ظاہر ہے میں واقعات تو بے شمار ہیں، ساتھ کام کرتے ہوئے کتنی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میں ایک بات مجھے ابھی بتائی اعجاز احمد عاجز بھائی نے، اور اعجاز بھائی جو ہیں وہ سکھر میں رہتے تھے جب ہم لوگ جمعیت میں تھے، تو عظیم بھائی کا ان سے تعلق، پہلے وہ شکارپور، سکھر، ان سب جگہوں پر ان کا آنا جانا بہت تھا، تو سکھر میں انہوں نے رہائش اختیار کی تھی، تو ان سے ان کا ایک زبردست جو ہے وہ تعلق بن گیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ بلوچستان چلے گئے، پھر ان کی جو اہلیہ تھیں وہ جماعت کے نظم میں آئیں اور صوبہ بلوچستان کی وہ ناظمہ بن گئیں، پھر جو ہے وہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی ان کی اہلیہ کی، اعجاز بھائی کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ عرصے ان کا انتقال ہو گیا۔ عظیم بھائی، اعجاز بھائی نے مجھے بات بتائی ان کے جنازے پہ کہ یہ عجیب آدمی تھا کہ عید کے دن جب ہسپتال میں اور وہ مطلب میری اہلیہ تھی اور بالکل سناٹا تھا، کوئی بھی نہیں تھا، تو عظیم بھائی نے پورا وقت عید کا میرے ساتھ گزارا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا یہ بات، یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے کہ آدمی اپنی ساری خوشی قربان کر کے ایک ساتھی کی جو پریشانی میں ہے، تحقیق یہ کہنا کتنا آسان ہے لیکن برتنا کتنا مشکل ہے۔ تو یہ جو ایک خلوص ہے اور یہ لائیت ہے اور اللہ کے خاطر تعلق ہے، اگر یہ ہمارا مضبوط سے مضبوط ہو تو دیکھیں کتنا جو ہے وہ پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ بعض چیزوں میں تو بہت سی خوبیاں تو ایسی ہوتی ہیں نا جو دنیا والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی، وہ تو اللہ کے لیے ہوتی ہیں اور اللہ رب العالمین اس کا اجر دینے والا ہے، لیکن اچھا کیا ہوا کام ہمیشہ برگزار لاتا ہے، اس کے دیر تک اثرات ہوتے ہیں، دور تک اثرات ہوتے ہیں، اور وہ واقعی صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ خامی کس میں نہیں ہوتی؟ کون آدمی جو کہہ سکتا ہے کہ خامی، لیکن یہ تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو تم میں سے رخصت ہو جائے ان کی خوبیاں بیان کرو، خامیوں کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ لیکن عظیم بھائی کی شخصیت میں اور عظیم بھائی کے کاموں میں خوبیاں غالب تھیں، خیر غالب تھی، اور جو ان کی ایک اور صفت اور آخری بات ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلامی تحریک کا اور اقامت دین کا جو تصور تھا وہ بالکل ان کے دل و دماغ میں راسخ تھا، انہیں یکسوئی تھی پوری اسلامی تحریک کے اوپر اور جماعت کے اوپر، اس کی تنظیم کے اوپر اور اس کے نظام کے اوپر، اور اس یکسوئی کے ساتھ وہ اپنی پوری زندگی کا انہوں نے حساب کتاب بنایا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ فرحات بھائی سے زیادہ تو ہم نہیں جانتے کہ کس طرح سے وہ اپنی چیزوں کو پلان کرتے تھے، یا میرے خیال سے سب سے زیادہ اگر کوئی ان کو جانتا ہوگا تحریکی ساتھیوں میں سے تو وہ ہمارے ارشاد بھائی ہوں گے، جنہوں نے بھی شروع میں گفتگو کی کہ ان کے بچپن کے ساتھی، ہم بھی جب جمعیت میں تھے تو ان کے گھر بھی جاتے تھے، ان کے والد صاحب سے بھی ملتے تھے، اور یہ لوگ ہیں اور بھی جتنے قریب ہو سکتے ہیں، وہ سارے لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ وہ اپنے لیے پلاننگ نہیں کرتے تھے، وہ اپنے کیریئر کے لیے پلاننگ نہیں کرتے تھے، وہ اپنے جو ہے وہ تحریک کی خاطر سوچتے تھے، اور انہوں نے اس حوالے سے جو ہے ہو سکتا ہے دنیا کی نظر میں، شاید ہماری نظروں میں بھی ہوتا ہو، یعنی کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھر کی فکر نہیں کرتے، لیکن انہوں نے جس طرح کا ارینجمنٹ کیا ہوا تھا اس میں انہیں پوری یکسوئی تھی اور وہ پوری طریقے سے جو ہے وہ تحریک کے لیے وقف تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام حسنات کو قبول فرمائے، اور جتنی کوئی کوتاہی کمی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا اعلیٰ درجہ عطا فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرمائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔